تعمیر کعبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحکیم۔ ابتدائے عالم سے اس وقت تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی۔ اول بار حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ دلائل بیقہی میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت جبرائیل کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو، اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی کیفیت رہی۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم ہوا۔ بنیادوں کے نشان بھی باقی نہ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشان بتلائے تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اعانت و امداد سے تعمیر شروع کی۔ تیسری بار بعثت نبی سے 5 سال قبل، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی، قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ غیر مسقف تھا، دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ نہ تھی، قد آدم سے کچھ زائد 9 ہاتھ کی مقدار تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ عمارت بوسیدہ ہو چکی تھی۔ نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر بھر جاتا تھا، اس لیے قریش کو اس کی ازسر نو تعمیر کا خیال پیدا ہوا۔ جب تمام رؤسائے قریش اس پر متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے ازسر نو بنایا جائے تو ابو وہب بن عمرو مخزومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر یہ کہا، دیکھو بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ کسب حلال ہو۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے، اس کے گھر میں پاک ہی پیسہ لگاؤ۔ اور اس خیال سے کہ تعمیر بیت اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے، اس لیے تعمیر بیت اللہ کو مختلف قبائل پر تقسیم کر دیا کہ فلاں قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے اور فلاں قبیلہ فلاں۔ دروازے کی جانب بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی، اور حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنی مخزوم اور دیگر قبائل قریش کے حصہ میں آیا، اور بیت اللہ کی پشت بنی جمع اور بنی سہم کے حصے میں آئی، اور حتیم بنی عبدالدار بن قصی اور ابن اسد اور بنی عدی کے حصے میں آیا۔ اسی اثنا میں قریش کو یہ خبر لگی کہ ایک تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے۔ ولید بن مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچا اور اس کے تختے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے حاصل کر لیے۔ اس جہاز میں ایک رومی معمار بھی تھا جس کا نام باقوم تھا۔ ولید نے تعمیر بیت اللہ کے لیے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ ان مراحل کے بعد جب قدیم عمارت کے منہدم کرنے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ بیت اللہ کے ڈھانے کے لیے کھڑا ہوتا۔ بالآخر ولید بن مغیرہ کھڑا ہوا اور یہ کہا، اے اللہ، ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں، معاذ اللہ ہماری نیت بری نہیں۔ اور یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے ڈھانا شروع کر دیا۔ اہل مکہ نے کہا کہ 1 رات انتظار کرو کہ ولید پر کوئی آسمانی بلا تو نازل نہیں ہوتی۔ اگر اس پر کوئی بلائے آسمانی اور آفت ناگہانی نازل ہوئی تو ہم بیت اللہ کو پھر اصلی حالت پر بنا دیں گے، ورنہ ہم بھی ولید کے معین و مددگار ہوں گے۔ صبح ہوئی، ولید صحیح سالم پھر حرم محترم میں آ پہنچا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ ہمارے اس فعل سے راضی ہے اور سب کی ہمتیں بڑھ گئیں۔ سب مل کر دل و جان سے اس کام میں شریک ہو گئے
اور یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادیں نمودار ہو گئیں۔ ایک قریشی شخص نے جب بنیاد ابراہیمی پر اوزار چلایا تو دفعتاً تمام مکہ میں ایک سخت دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے آگے کھودنے سے رک گئے اور انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کر دی۔ ہر قبیلہ نے علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کر کے تعمیر شروع کی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف ہوا، تلواریں کھنچ گئیں اور لوگ جنگ و جدال اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے۔ جب 4-5 روز اسی طرح گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی تو ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے، جو قریش میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، یہ رائے دی کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہو، اسی کو اپنا حکم بنا کر فیصلہ کروا لو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ صبح ہوئی اور تمام لوگ حرم میں پہنچے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ لفظ نکلے، یہ تو محمد امین ہیں، ہم ان کے حکم بنانے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر یہ فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ اس فیصلے کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ جب سب کے سب اس طرح چادر کو اٹھائے اس جگہ پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک سخت لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تدبیر سے رک گئی۔ کعبے کی عمارت اب مسقف کر دی گئی، یعنی کہ اس پر چھت ڈال دی گئی، لیکن چونکہ سامان تعمیر کافی نہ تھا، ایک طرف زمین کا کچھ حصہ چھوڑ کر بنیادیں قائم کی گئیں اور اس حصے کے گرد 4 دیواری کھینچ دی گئی کہ پھر موقع ہوگا تو کعبے کی عمارت کا حصہ بنا دیں گے۔ یہی حصہ ہے جس کو آج حتیم کہتے ہیں اور جس کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد نبوت ارادہ فرمایا تھا کہ دیوار ڈھا کر نئے سرے سے عمارت بنائی جائے، لیکن پھر خیال ہوا کہ نئے مسلمان ہیں، دیوار کعبہ کے ڈھانے سے بدگمان ہو جائیں گے۔ چوتھی بار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے از سر نو تعمیر کروایا۔ 5ویں بار اس کو حجاج بن یوسف نے تعمیر کروایا۔